پچھلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لوگ اس کو اپنا خدا مانتے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدرت کو اس قوم کی ہدایت منظور ہوئی، چنانچہ اللہ پاک نے اس قوم کے ایک نوجوان کو ہدایت عطا فرمائی۔ انہیں ایک نیک ایماندار بندے کی صحبت، اس کی کمپنی یہ میسر آ گئی، جس کی برکت سے وہ نوجوان کلمہ پڑھ کر دین حق کا پیروکار بن گیا۔ اللہ پاک نے اس نوجوان کو بلند مقام سے نوازا، انہیں اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا اور ان کے ہاتھ پر بے شمار کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ ان کی دعا کی برکت سے اندھوں اور کوڑیوں کو شفا ملنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی شہرت یہ بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ اب کیا تھا؟ بادشاہ کا وہ جھوٹا خدائی کا دعویٰ، اس کا سارا ڈھونگ یہ خطرے میں پڑ گیا۔ اگر ان ولی اللہ اس نوجوان کی دعاؤں سے اندھوں کو شفا ملتی رہتی تو بادشاہ کو کون خدا سمجھتا؟ چنانچہ بادشاہ نے اس نوجوان کو، اس اللہ کے ولی کو قتل کرنے کی کوششیں کی، مگر وہ شعر ہے نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بادشاہ نے بہت کوششیں کی، بہت ایفرٹس کی، مگر کبھی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینے کی کوشش کی، وہ ناکام رہا۔ کبھی سمندر کے درمیان میں گرا کر پانی میں ڈبو دینے کی کوشش کی، تو بھی ناکامی ملی اسے۔ آخر کار اس نوجوان ولی کامل نے خود ہی کہا، اے بادشاہ، اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے آسمان میں سب لوگوں کو جمع کرو، مجھے بھی کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر مارو۔ چنانچہ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا، اس نے فوراً لوگوں کو جمع کیا، ایک کھلے میدان میں کھجور کا تنا لگا کر اس کے ساتھ اس نوجوان کو، اس اللہ کے نیک بندے ولی اللہ کو باندھ دیا۔ اب بادشاہ نے تیر کمان میں ڈالا، اسے کھینچا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ پاک کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چلایا، تیر اس ولی کامل نوجوان کی کن پٹی پر لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب لوگوں نے ماجرا دیکھا، جو بھی اسے خدا سمجھتا تھا، اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ آخر اس نوجوان کے رب کا ہی نام کام آیا تو سمجھ گئے کہ سچا خدا یہ بادشاہ نہیں بلکہ اس نوجوان کا رب ہے۔ دیکھو اس نے بتایا تو اسی سے اس کی شہادت ہوئی۔ چنانچہ سب نے کلمہ پڑھا اور دین حق کے پیروکار ہو گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس کے خدائی دعوے کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، لوگ اس کو چھوڑ کر اللہ واحد و یکتا ایک خدا حقیقی پر ایمان لا چکے تھے۔ لہذا بادشاہ نے غصے سے بپھر کر حکم دیا کہ گلیوں کے کنارے پر گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ کا حکم پورا کیا گیا۔ اب بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو شخص اپنے دین سے پھر کر مجھے خدا نہ مانے اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا یہ حکم بھی پورا کیا گیا، لوگوں کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس صاحب ایمان عورت کو اپنا تو کوئی خطرہ نہ تھا، البتہ ماں کی ممتا نے جوش مارا اور وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر تھوڑا سا جھجکی، آگ میں کودنے سے ڈری۔ اس پر وہ بچہ بول پڑا، اے میری ماں صبر کر، پریشان نہ ہو، بے شک تو سچے دین پر ہے، تو سچے دین پر ہے۔ پھر وہ بچہ اور اس کی ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ روایت کے مطابق ظالم بادشاہ کے اس ظلم پر اللہ پاک کا غضب جوش میں آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی آگ جو بادشاہ نے اہل ایمان کو جلانے کے لیے لگائی تھی، وہ آگ گڑھوں کے کنارے سے نکلی اور اس نے ان ظالموں کو جلا کر راکھ کر دیا۔